بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر یہاں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند گھنٹے پہلے سپریم کورٹ کے اندر ایک انتہائی اہم فیصلہ آیا جس نے نون لیگ کے گمراہ، بے بنیاد، جھوٹ پہ مبنی بیانیے کو بے نقاب کر دیا۔ NA-75 کے الیکشن کے ساتھ جڑا جو مخصوص ایجنڈے کے تحت ایک سیاسی جماعت، اس کے کچھ درباری اور پھر میڈیا کے اندر بیٹھے کچھ اس کے حواری، انہوں نے جس انداز سے ڈسکا کے الیکشن کو متنازع بنانے کی سازش کی اور ایک بے بنیاد من گھڑت بیانیہ اس کو جنم دیا اور مسلسل نون لیگ اور ان کی کنیزیں ڈسکا کے الیکشن پہ نوحے اور ماتم کرتی رہیں اور مسلسل حکومتی مشینری، حکومتی شخصیات، حکومتی اداروں پہ انگلیاں اٹھاتی رہیں اور یہاں تک کہ ڈسکا کے اس الیکشن کے اندر جہاں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن شہید ہوا، اس کے ساتھ ایک ہی گھر سے دو مزید بھائی وہ زخمی ہوئے اور PTI کے کارکنان پہ سرے عام گولیاں برسائی گئیں اور جو گولیاں برسانے والا تھا، قانون ہاتھ میں لینے والا تھا، انسانی جانوں کو قتل کرنے والا، وہ نون لیگ کا قبضہ مافیا کا سرغنہ تھا، منشیات فروشوں کا سب سے بڑا اس گروہ کا سربراہ تھا اور یہاں تک کہ وہ تمام ناجائز عمل جو مسلسل نون لیگ کی چھتری کے نیچے یہ ٹولہ سر انجام دیتا رہا، وہ کئی مقدمات میں مطلوب تھا، کہیں ضمانتوں پہ تھا اور کہیں اس نے نون لیگ کی چھتری کے نیچے ایکسٹرا ریلیف لیا ہوا تھا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قانون کے اور آئین کے پاسبان اور پاسدار کہنے کے دعوے کرتے ہیں، اس الیکشن کے اندر بجائے اس کے کہ اس ملزم کی مذمت کی جاتی، اس کو سٹیج کی زینت بنا کے اس کے بازو کھڑے کر کر کے نون لیگ کے لیے مزید بچے قربان کرنے کی خوشخبریاں قوم کو سناتی رہیں پھولن دیوی وہاں پہ، اور مسلسل کئی ہفتوں سے تصویر کا ایک رخ جو تھا وہ میڈیا میں آتا رہا، تصویر کا جو دوسرا رخ تھا وہ میڈیا کی سکرین سے اجل رہا۔ ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہ انہوں نے تصویر کا دوسرا رخ بھی سنا، انہوں نے دوسرے رخ کو بھی جانچنے کی اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کی۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکا کے الیکشن کے اندر گزشتہ 4 دہائیوں پر مشتمل
جو گدی نشینی کا اور جان نشینی کا سورج تھا وہ پی ٹی آئی کی قیادت اور علی اسجد ملی اور ڈسکا کی ہماری ٹیم کے ہاتھوں غروب ہوا۔ 40 سال جنہوں نے گدی نشینی کے نام پہ وہاں منشیات فروشی کی اور ان کے تانے بانے اس نیٹ ورک کے دبئی تک جا کے تاریں ملی اور اس نیٹ ورک کی گرفتاریاں دبئی میں ہوئیں۔ وہ زہر شاہ مرحوم کے جو بیٹے تھے، نشین افتخار کے جو بھائی تھے، جب وہ دبئی میں منشیات کے کیس میں گرفتار ہوئے، پاکستان میں کوئی عمران خان کی حکومت نہیں تھی اس وقت، نہ پی ٹی آئی اقتدار میں تھی کہ ہم نے انہیں کسی جعلی اور جھوٹے مقدمے میں بقول ان کے گرفتار کیا۔ اس وقت بھی وہ اپنی کارستانیوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے۔ پھر پوری الیکشن کمپین میں آپ نے دیکھا کہ وہ ان کی گاڑیوں سے منشیات نکلتی رہیں، اسلحہ نکلتا رہا، لیکن وہ اپنی مظلومیت کی داستانیں بیان کرتے رہے۔ پھر ہمارا پہلے دن سے ایک موقف تھا کہ ڈسکے کے اندر حکومت پنجاب نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ جو آر او صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میڈیا کی سٹیٹمنٹ سے میچ نہیں کرتی تھی۔ الیکشن کمیشن کے اپنے آر او کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ نے ہم سے تعاون کیا تھا۔ ان کے آر اوز کی جو کنڈکٹ ہے اس پہ بھی ہمارے سوالیہ نشانات ہیں۔ ہم نے الیکشن سے لے کے اناؤنس ہونے سے لے کے الیکشن کے دن اور پھر اس کے بعد پوسٹ الیکشن تک کا جو ایک جانبدارانہ رویہ تھا ریٹرننگ آفیسر صاحب کا، وہ ہم نے دیکھا، مانیٹر کیا، آبزرو کیا اور اس کے خلاف شکایات بھی کی۔ لیکن ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جو خواجہ سعد رفیق کے حلقے سے تھے اور ریٹرننگ آفیسر جو احسن اقبال کے حلقے سے تھے، الیکشن کی رات کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ یہ الیکشن کے اپنے الیکشن کمیشن کے رولز اجازت دیتے ہیں کہ الیکٹڈ ایم این ایز، ایم پی ایز، 1 درجن سے زائد نون لیگ کے لیڈران اور ایم پی اے اور ایم این ایز وہاں بیٹھ کے فارم 45 کی تصویریں بنائیں، ویڈیوز بنائیں اور آر او کے دفتر میں بیٹھ کے آر او کو یرغمال بنائیں اور پھر اس کے بعد وہ مظلومیت کی داستانیں بیان کرے۔ پورا الیکشن والا دن جو فائرنگ ہوتی رہی اور فائرنگ میں الیکشن کمیشن کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ان کے بقول الیکشن کمیشن کے جو لیٹر آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ وہاں فائرنگ ہوتی رہی اس لیے وہاں پہ دوبارہ کرایا جائے الیکشن، تو کرنے والے کون تھے، کروانے والے کون تھے؟ اور اس کو نتھی کیا گیا علی اسجد ملی کی ذات کے ساتھ، جو کہ جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا تھا۔ آج سچ کی بالادستی ہوئی ہے، جھوٹ جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے، حق جو ہے وہ جھوٹ پہ غالب آیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسکے کے الیکشن میں رول آف لا کو انشور کیا جائے، ڈسکے کے الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کے اپنے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں ان کی پاسداری کی جائے، اور سپریم کورٹ کی قیادت میں جو معزز جج صاحبان نے اس فیصلے کو مؤخر کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ کا بیانیہ سپریم کورٹ کے اندر ان کے وکیل کی زبانی معزز جج صاحبان تک پہنچتا ہے اور جو پھر میڈیا کی سکرین پہ آ کے ان کی زبان سے پہنچتا ہے، دونوں میں تضادات ہیں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں ان کا وکیل نہ کوئی دھاندلی کے ثبوت پیش کر سکا، نہ کسی قسم کی جو الزامات کی بارش انہوں نے کی
اس کے ساتھ جڑے کوئی حقائق سامنے لا سکا، اور نہ ان کے وکیل کا آرگومنٹ کہیں پہ بھی ایسا تھا جہاں یہ سمجھا جاتا کہ حکومت اس الیکشن کو سبوتاژ کرنے میں کہیں ملوث پائی گئی۔ تو یہ صرف اور صرف اس الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ ساری واردات ہوئی تھی۔ علی اسجد ملی جس نے اس حلقے سے الیکشن جیتا، اس کے الیکشن کے رزلٹ کو رکوانے کے لیے یہ نون لیگ نے کارستانی کی اور فکس میچ کر کے کچھ میڈیا کے ساتھ انہوں نے یہ کھیل کھیلا اور الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالنے کے لیے جعلی راج کماری نے دھمکیاں دی اور اداروں کو یرغمال بنا کے اس الیکشن کو متنازع قرار دیا اور اس کے نتائج کو رکوایا اور ری پولنگ کے لیے الیکشن کمیشن کو مجبور کیا۔ اور جو آج علی اسجد ملی صاحب نے اپنی بات کی ہے، میں چاہوں گی کہ چونکہ وہاں کچھ حقائق جو ہیں وہ اس طرح سے اجاگر نہیں ہوئے، یہ آپ سے عدالت کے اندر والی جو پروسیڈنگز تھی کہ ہمارا موقف کیا تھا، ہمارے مخالف کا موقف کیا تھا، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے سچ کے موقف کی پاسداری کرتے ہوئے اس الیکشن کو مؤخر کیا۔ تو علی اسجد ملی صاحب آپ بات کر کے ان کو ساتھیوں کو تھوڑا سا اپرائز کریں کہ کیا وہ حقیقتیں ہیں جن کو میڈیا کی زینت بنانا ضروری ہے تاکہ پرسیپشن اور ریالٹی جو ہے اس کو اکٹھا کیا جائے۔ پرسیپشن بنائی گئی کہ حکومت نے جان بوجھ کے یہ کیا اور ریالٹی جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے یکسر مختلف آئی، تو پرسیپشن اور ریالٹی کے گیپ کو آپ ڈیفائن کریں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، اور آپ تمام دوستوں کا بھی بہت شکریہ۔ کیونکہ جی یہ کیس ابھی سپریم کورٹ میں ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ میں کوئی وہ لمٹ پاس نہ کر جاؤں، وہ جو کیونکہ میٹر ذرا سب جوڈس ہے، مگر میں پورے پاکستان کے تحریک انصاف کو آج مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ون آف دا ریلیف جو ہم سیک کر رہے تھے فرام سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ یہ تھا کہ یہاں پہ اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جائے الیکشن 10 تاریخ والا جو ہے، تب تک جب تک سپریم کورٹ کے پروسیڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اور نیا آرڈر نہیں آ جاتا۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے الحمدللہ وہ آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے بڑی کوشش بھی کی، ان کے وکیل کو کل سے وہ کوشش کر رہے تھے، کل بھی انہوں نے کہا آپ کنکلوڈ کریں، آج بھی 1.5-2 گھنٹے ان کو دیے اور پھر بھی ان کو کہا کنکلوڈ کریں، مگر ان کی نون لیگ کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو اتنا لنگر کیا جائے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ آگے ہو جائے۔ تو ہماری تو یہ پہلے ہی پلی تھی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ان کو شاید لگ رہا تھا یا اٹ واز آن دا کارڈز کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پی ٹی آئی کے یا میرے حق میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی۔ میں الیکشن کمیشن کے رویے سے تھوڑا سا ذرا پرپلیکسڈ ہوں، تھوڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اتنی آگے جا کے پارٹی بن کے کیوں اتنی غیر جانبدار ہو کہ ان کو یہ بات کرنی چاہیے، مگر وہ نہیں کر رہے۔ آج بھی ان کے وکیل نے ایک بیان وہاں پہ دیا کہ ہم نے ان کو موقع دیا تھا اپنے سارے وہاں پہ جمع کروانے کے لیے قواعد، اور ہم نے یو ایس پیز بھی دی تھیں اور ہم نے پورا ان کو موقع دیا تھا، جو کہ سراسر غلط ہے جی۔ 23 تاریخ کو ہم وہاں پہ پیش ہوئے، 22 کو ہمیں نوٹس ملا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ 23 پولنگ سٹیشن کی انکوائری کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی سننے والی بات ہے جی، الیکشن کمیشن نے جو ہمارے ساتھ کیا، 23 پولنگ سٹیشن کے لیے ہمیں بلایا ایک دن کے نوٹس پہ، ہم وہاں پہ پیش ہوئے جا کے پوچھنے کہ جی آپ نے انکوائری کیا کرنی ہے۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو پتہ لگا کہ جی کچھ ویڈیو سامان اور وغیرہ وغیرہ جو نون لیگ نے ان کے ساتھ اب مل کے کیا یا کیسے کیا وہ انہوں نے وہاں پہ دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ بھی ہمیں دے دیں۔ ہم نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس لیے بلایا ہے، ہمیں تو صرف ایک نوٹس آیا ہے 1-2 لائنوں کا
کہ جی 23 پولنگ اسٹیشنوں کی انکوائری کے لیے آپ کو بلایا گیا، آگے آپ جیسے حکم کریں۔ انہوں نے کہا آپ جمع کرا دیں۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں ٹائم دے دیں، کوئی 5 دن کا، ہفتے کا ٹائم دے دیں، ہم تیاری تو کریں اس کی۔ تو مجھے وہاں پہ کہا گیا کہ نہیں، آپ نے کل ہی جمع کرانا ہے۔ ہم نے کہا جی 3 تو یہاں کورٹ میں بج رہے ہیں، کل ہم آپ کو اپنے سارے کیسے دے سکتے ہیں؟ خیر بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے کے بعد جو انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے 1 دن ہمیں بیچ میں دیا۔ 23 کو تاریخ تھی، پھر 25 کو پھر بلا دی۔ 25 تاریخ کو ہم حاضر ہوئے ہیں، ہم نے اپنے لائر جو ہیں وہ بدلے ہیں، وہ جو میکسیمم اس وقت دلیل دے سکے۔ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ یہ پورے حلقے کے اوپر بات جو ہے وہ چلی جائے گی۔ انہوں نے آ کے ایک درخواست وہاں پہ دی، جو کہ نون لیگ نے وہاں پہ ایک درخواست دی یا بات کی کہ جی یہ پورے حلقے پہ ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے انہوں نے کی کیونکہ ہمارے کپتان اور پرائم منسٹر نے ان کو چیلنج یہ دے دیا کہ جی آؤ دوبارہ میچ کھیل لو، جو آپ نے درخواست دی ہے 20 پولنگ اسٹیشن کے اوپر، ان کے اوپر دوبارہ میچ کھیل لو۔ مگر مریم نواز صاحبہ وہاں سے یو ٹرن لے کے بھاگی اور پھر سارے پورے حلقے کے اوپر چلی گئی۔ کوئی ریٹن اپلیکیشن نہیں تھی، کوئی چیز کچھ نہیں تھی وہاں پہ۔ اور 25 تاریخ کو ہمیں وہاں پہ سنا گیا اور ان کو سنا گیا، میرے خیال سے 1 گھنٹہ لگا ہوگا یا 1.25 گھنٹہ لگا ہوگا، اور اس کے آدھے گھنٹے بعد ہمیں فیصلہ سنا دیا گیا کہ جی سارا الیکشن کل عدم ہو گیا ہے۔ اور ہم نے جو کورٹ میں بھی یہی بار بار بات کی ہے، کوئی انکوائری نہیں کی گئی، سب سرکمسٹانسز کے اوپر، پرزمپشن کے اوپر بات کی گئی، کوئی انکوائری نہیں کی گئی۔ ان کے پاس 60 ڈیز ہوتے ہیں جی، الیکشن کمیشن کے پاس 60 ڈیز، 60 دن، اور وہ تب سے شروع ہوتے ہیں جب کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے یا کاؤنٹ ہو جائے۔ نہ یہاں پہ کاؤنٹ کیا گیا، نہ یہاں پہ نوٹیفیکیشن کی گئی، مگر پھر بھی پتہ نہیں کس چیز کی جلدی تھی کہ بغیر انکوائری کے یہ فیصلہ جو ہے جلد بازی میں سنا دیا گیا اور انصاف پہ مبنی نہیں تھا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے جی، ہمیں ٹیمپرری ریلیف آج کورٹ سے ملا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک چیز صرف میں ایڈ کر دوں، میڈیا کی زینت بنی ہوں گی وہ ڈاکومنٹیشنز بھی اور وہ لیٹرز بھی جو انٹیریئر منسٹری پنجاب کی طرف سے الیکشن کمیشن نے ایک ایکسٹرا شیٹ نتھی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے لکھ کے دیا ہے کہ ابھی وہاں الیکشن جو ہے، چونکہ وہاں پہ ہراسمنٹ ہے، خوف و ہراس ہے، لوگ اس طرح سے ووٹ نہیں ڈالنے آئیں گے، تو لہٰذا نقصِ امن عامہ ہے۔ تو وہ جب ہم نے اس کی ویریفیکیشن کی تو پتہ چلا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے انٹیریئر منسٹری یا سیکریٹریٹ کی طرف سے کوئی ایسا لیٹر نہیں لکھا گیا، اور اس کے ساتھ جو ایڈیشنل پیپر لگایا گیا وہ پیپر جو ہے وہ آفیشیل نہ تھا، فیبریکیشن ہوئی اور ڈپلیکیشن ہوئی۔ اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر بھی ہمارے وکلاء نے یہ بات کی ہے، سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ کیا ہے پورے پروسیس کو، لیکن ہمارا صرف کنسرن یہ ہے کہ جو پیپر ساتھ اٹیچ کیا گیا وہ ہاتھ کون سے تھے، وہ ٹائپ کس نے کیا، اور گورنمنٹ آف پنجاب کے بہاف پہ کس نے یہ فوجری کی، ٹیمپرنگ کی، اور الیکشن کمیشن کے ذریعے وہ لیٹر سپریم کورٹ تک پہنچایا گیا۔ تو ہمیں ان افراد کی تلاش ہے، ادارے سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی صفوں میں الیکشن کمیشن ان کالی بیڑوں کو ضرور تلاش کرے کہ جنہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کے بہاف پہ فرج ڈاکومنٹ، فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائے۔ تھینک یو جی۔ جی باری باری جب بھی ہوں گے شاید 23 حلقوں جو پریزائڈنگ آفیسر کا جو انہوں نے کلیم کیا تھا وہی بھی ہوں گے۔ اب آپ کی آئندہ کیا تیاری ہوگی، چاہے وہ لڑکی کا پولیس اسٹیشن ہو، وہ وڈالہ سنگوا کا ہو، یا میرا مطلب میانی بنگلہ ہو، وہ سارے آپ کے اپنے ایسے حلقے ہیں جہاں پہ باؤ رضوان بھی جیتے ہیں، چودھری معذرت صاحب ہیں، سائی صاحب ہے، فرشی صاحب ہوتے ہوئے، آپ کو کتنی امید ہے کہ اگر 23 حلقوں میں اس میں ہو تو آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں جی 100% تو اللہ کی ذات،
مگر انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ 99.9% ہم انشاءاللہ یہ الیکشن جو ہیں پہلے بھی جیتے تھے اور اب ہم زیادہ لیڈ سے جیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں صرف ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جن پولنگ سٹیشنز پہ انہوں نے آو بکا شروع کی ہوئی ہے، 2018 کا جو الیکشن کا رزلٹ ہے اس میں بھی پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے۔ وہ اب اس الیکشن میں نہیں جیتے، پہلے بھی پی ٹی آئی، ان میں اکثریت ایم این اے کی سیٹ کر رہے ہیں نا، تو وہاں پی ٹی آئی اس سیٹ پہ آلریڈی ان پولنگ سٹیشنوں پہ 2018 میں بھی جیتی ہے، کیونکہ یہ کامن سپورٹ اور اسٹرینتھ ہوتی ہے جہاں سے کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس یو سی سے یا ان پولنگ سٹیشنوں سے، ہمیشہ ایک تو پول زیادہ ہوتا ہے، ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے، دوسرا وہ کینڈیڈیٹ ایڈوانٹیج لیتا ہے، وہاں وہ جیتتا ہے۔ تو یہ ان کے گھر کے پولنگ سٹیشنز ہیں جن کو کنٹراورشل کیا گیا ہے۔ دیکھیے ہم نے نشاندہی کی سپریم کورٹ میں نشاندہی کی، ہمارے وکیل نے کھڑے ہو کے وہ ڈاکومنٹس علیحدہ سے ایکسپوز کیے، سپریم کورٹ نے اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب ایشو ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی طرف سے جو ڈاکومنٹ لگائے گئے تھے انہوں نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا۔ جی بلدیاتی ادارے دیکھیں اس وقت جو ہے ہم عدالتوں کا احترام بھی کرتے ہیں، ہمیشہ سے وزیر اعظم عمران خان نے ان اداروں کو امپاور کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، اس کا تفصیلی پڑھنے کے بعد ہی حکومت پنجاب اس پہ اپنا موقف دے گی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب کا اپنا ایکٹ ہے، جو امینڈمنٹس ہم کر رہے ہیں اس کو جلد از جلد ہم سامنے لائیں، اور جو حقیقی جمہوری کانسیپٹ ہے بلدیاتی اداروں کا، نچلی سطح تک لیڈرشپ کی نرسریاں اگانا اور ایوان بالا تک پہنچانا، ان اداروں کو اس طرح سے ہم آبیاری کر کے آگے لے کے آئیں تو وہ انشاءاللہ حکومت پنجاب اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مل کے اس حوالے سے اپنا حتمی موقف جو ہے وہ سامنے لائے گی۔ جی یہ کہا ہے کہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے بلدیاتی ادارے کھولے گی غیر آئینی اقدام ہے اور 1 مہینے کے اندر بلدیاتی انتخابات کروانے ہیں، ابھی تک نہیں ہوئے ذمہ دار۔ دیکھیں یہ یقیناً بلدیاتی الیکشنز کا جو حکومت اور ایک عدالت کا ہم ایک ہی پیج پہ ہیں، لیکن صرف اور صرف چونکہ وہاں ہم لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے کچھ روایتی جو ٹپیکل ایک بلدیاتی سٹرکچر تھا جس میں افراد کو فائدہ تھا، عوام کو فائدہ نہیں تھا، تو ہم اس کو نچلی سطح پہ عوام کی فلاح و بہبود کے آئینہ دار سٹرکچر کے ساتھ جوڑ کے امپاور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ تاخیر ہوئی، لیکن میں پوری امید ہوں کہ ہمارا ہوم ورک مکمل ہے، ہماری تیاری مکمل ہے، لیکن جو امینڈمنٹس کی وجہ سے ڈیلیڈ تھی چیزیں وہ بھی ابھی آج کی کیبنٹ میٹنگ میں کچھ ترجیحات اس حوالے سے طے کی گئی ہیں۔ 6 بجے کے بعد جو کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں بریفنگ ہوگی، اس میں ہم اس پہ تفصیلی آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ رانا صاحب دیکھیں جو نیب کا اپنا دائرہ کار اور آرڈیننس ہے اور ان کے قوانین ہیں، اس کے مطابق پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ کسی شخص کو بھی غیر قانونی عمل کرنے کے لیے تحفظ فراہم نہیں کرتی۔ پروٹیکٹیو بیل لے کے کسی بھی فرد کو اس بیل کے سہارے یہ حق نہیں مل جاتا کہ وہ اداروں پہ لشکر کشی کرے، وہ اداروں پہ یلغار کرے، وہ اداروں پہ چڑھائی کرے،
अदारों के तकद्दस को पामाल करे, अदारों का वकार मजरू करे, तो यकीनन ये सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने मरियम बीबी को नहीं दिया कि आप जाएं और फूलन देवी बन के जाएं। असल में वो फिल्मी स्टाइल से एंट्री डालना चाहती हैं और वो फिल्मी स्टाइल से नैब में आके वो चाहती हैं कि वो फिल्म किसी का सीन दोहराया जाए और फूलन देवी के रूप में वो आएँ और यलगार करती हुई आएँ और वो फिल्म हिट हो। तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि आइन और कानून से ताकतवर कोई शख्स नहीं होता है और प्रोटेक्टिव बेल जो है किसी शख्स को गलत कार्यों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। पुरअमन अंदाज से जो सवालात उनसे पूछे जा रहे हैं, अगर वो गिल्टी नहीं है, अगर कहीं स्याह कार्यों में वो हिस्सेदार नहीं है और स्याह अमल के अंदर उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उन्हें आना चाहिए जैसे बाकी मुल्ज़म नैब में आते रहे हैं। ये लाओ लश्कर के साथ मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, पीडीएम के सारे यतीम इकट्ठे करके उनको ढाल बना के वो क्या पैगाम देना चाहती हैं और किस मकसद के लिए वो इस पूरे प्रोसेस को सबोताज करना चाहती हैं। उसके पीछे एक ही अज़म जो है उसका वाजिया होके नज़र आता है कि ये इदारे जो थे जिनको हमने यरगमाल बनाया था, जिनको हमने अपनी गुलामी का तौक डाला हुआ था इनकी गर्दनों में, इनकी जुर्रत कैसे हो गई, इनमें हिम्मत कैसे हो गई कि ये शाही खानदान को जवाब तलबी के लिए बुलाएं। यहाँ तो पिसे हुए तबके, गरीब लोग, आम पाकिस्तानी जो थे, उनके लिए ये इदारा बनाया गया था जो हमारे इंतकाम का निशाना बना करता था। तो हम इस इदारे को आज़ाद जो कर लिया इमरान खान ने, इसकी ताकत इतनी जो है हम उसको तस्लीम कैसे करें। ये वो दर्द है उसका जो उसको चैन नहीं लेने दे रहा और ये उसकी खुशफहमी है जो उसको सुकून नहीं लेने दे रही कि इस वक्त शाही खानदान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। ज़िले सुबहानी बमा अहलो याल इस वतन से कूच कर चुके हैं, दुआई लेने गए अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो वो जाली राजकुमारी उस अपने फ्रेज ऑफ माइंड से बाहर नहीं निकल पा रही और वो उसको फतह करने निकलना चाहती है। तो मैं उसे ये कहना चाहती हूँ कि ये रायवेंट स्टेट का कोई जजीरा नहीं है, नैब का दफ्तर है जिसको आप फतह करना चाहती हैं। यहाँ कानून की हुक्मरानी से, आइन की बालादस्ती से हम आपको किसी तरह भी आपके नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। लास्ट जी, क्योंकि 3 मिनट NA-75 में जिस तरह इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है, जो आने वाले इंतखाबात हैं, तो इसी इलेक्शन कमीशन के तहत होंगे, इसको किस तरह आप मैनेज कर पाएंगे। और दूसरा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट खत्म हुआ है, उस हवाले से क्या हुकूमत है, उनको बुला रहे हैं, तजदीद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पासपोर्ट का सवाल तो फेडरल गवर्नमेंट जवाब देगी क्योंकि इंटीरियर और फॉरेन मिनिस्ट्री का इस्तेकाक है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि उनको इस वक्त जो सैर व तफरी के लिए वो दुनिया घूमना चाहते हैं, तो दुनिया घूमने की बजाय उन्हें पाकिस्तान के लिए जो आके जो अदालतों के अंदर जवाब तलबी और उनकी मफरूरी और इश्तिहारी होने का जो सर पे वो माथे पे झूमर सजा के इवन फील्ड महल में अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ अमल है, तो उनको पाकिस्तान बुलाना और पाकिस्तान आना और अदालतों को जवाब देना उनका फ़र्ज़ है। जो दूसरी बात आपने कही है, तो देखिए हमें इलेक्शन कमीशन पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो हमारा अदारा है, एक कौमी अदारा है। तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं, लेकिन उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है हम उसको बाख्तियार होता देखना चाहते हैं, हम उसको ताकतवर इदारे के तौर पे देखना चाहते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उसको और ज़्यादा तक़वियत देना चाहते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के उसको फ़ाल अदारे के तौर पे हम सहूलतकारी करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि वो एक रेगुलेटर का किरदार अदा करे, जिस तरह बाकी दुनिया में
रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं इलेक्शन कराती हैं और कोई उंगली नहीं उठाता। आज़ाद, शफाफ, मुनसफाना इलेक्शन जो है, जो करप्शन से आज़ाद हो, उस ख्वाब को हकीकत का रूप दे इलेक्शन कमीशन। और इमरान खान उनको हर तरह की मावनत, फैसिलिटेशन, फंड्स और हर तरह की सरपरस्ती देने के लिए तैयार है। लास्ट क्वेश्चन बेटे। देखिए, जो लैपटॉप तलबा में बांटे जा रहे थे उसकी एक स्कैंडल्स की लंबी फहरिस्त है। उसके खांचे जो हैं वो कई किलोमीटर पर मुहित हैं। उन खांचों की फुटप्रिंट्स ट्रेस हम कर रहे हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन का जो अमल है वो भी अवाम है जिनकी सहूलत के लिए पटवारी की जेब में जो माल जाता था उसको उस लैपटॉप के ज़रिए हम आपकी जेबें महफूज बनाना चाहते हैं, जेब कुतरों से निजात दिलाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेबें कटे हैं और इसी तरह फ़र्द वाहिद जो है वो आपको यरगमाल बनाए, तो यकीनन आज के डिजिटल और टेक्नोलॉजी के दौर में हम में से कोई भी नहीं चाहता। जो तलबा का हक है वो उनको देंगे, लेकिन उसके साथ जुड़ा जो डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल पंजाब का, वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब है, उसको भी हम हकीकत के रंग भरेंगे। और लैपटॉप कंप्यूटर को देना ये वो लैपटॉप नहीं है, इसके लिए इंडिपेंडेंट एक प्रोजेक्ट जो है वो SMBR की क़यादत में जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हम डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, ये उससे जुड़ा है। इसको उन लैपटॉप्स के साथ आप ना जोड़ें, वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, ये एक अलहदा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच।